اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 116 سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ النساء کا مطلب ویسے ہوتا ہے عورت، اور اس صورت کے اندر کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں نا، مثال کے طور پر وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے، خانگی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا ہے، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی ہے، طہارت اور پاکیزگی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ کہ احکامات کے حوالے سے اگر ہمیں پڑھنی ہو تو اس صورت کا ہم ضرور مطالعہ کریں کی، اور ایک اس طرح سے سورہ نور بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ کہ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ، تو یہاں پر بھی اس کے علاوہ بھی کئی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی پھر کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور شرک میں صرف یہی شامل نہیں ہے کہ ہم بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے آگے جھک رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے اختیارات میں اگر ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل اولاد دینے والا ظاہر اللہ ہے، یا ہماری کوئی بھی ایسی مشکل جو صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہم فلانا ولی کے دربار پہ جا کے اس کو نذرانہ چڑھائیں گے تو وہ وسیلہ بن کر ہماری اس کام کو پورا کر دے گا، تو یہ بالکل غلط ہے اور شرک ہے نا۔ رسول اللہ آپ دیکھیں آئے اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے تھے، لیکن اب ہم دیکھیں تو آج ہمارے خود بہت سے جاہل مسلمان بھی اس چیزیں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو اللہ سے تو ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے، اور لیکن ان کو اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم جا کے فلاں کے دربار پہ جا کے نظر نیاز چڑھا دیں، دیکھ چڑھا دیں۔ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر انسان کی جو ہے نا، اگر وہ کسی کو وسیلہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی ساری امیدیں، ساری آرزویں بس اس ولی کے ساتھ ڈپینڈ کر جاتی ہیں نا، پھر وہ اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور وہ ولی زندہ بھی ہو سکتا ہے اور مردہ بھی ہو سکتا ہے۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی معبود ظاہر نہیں بناتا کہ اس کے آگے عبادت کرتا ہو، کیونکہ ظاہر شیطان تو نظر آتا ہی نہیں ہے۔ معبود بنانے کی صورت دراصل شیطان کو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دے، اور جدھر جدھر ہمارا دل کہے، جدھر ہمارا نفس کہے، ہم بس وہی کام کرتے رہیں۔ دل چاہا تو نماز پڑھی، دل چاہا تو نہیں پڑھی۔ اب دل چاہ رہا ہے کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تو بس بھائی چلے گئے، بھائی مووی دیکھ رہے ہیں، 3 گھنٹے اپنے ضائع کر کے آ گئے۔ یعنی ہر ایسا کام کرنا جو اللہ نے منع کیا ہے لیکن اپنے نفس کے کہنے پر ہم اس کام کو کر رہے ہو نا، تو یہ پھر اسی میں آئے گا نا، شیطان کی پیروی میں۔ اور اگلی جو آیت ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دن جیسے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اب ہم اس میں یہ بھی کر لیا ہم نے کہ چلو بھائی 5 وقت نمازیں بھی کر لی، 1 گھنٹہ ہمارا اس میں نکل گیا، لیکن باقی وقت ہم کیا کریں گے؟ باقی وقت ہم گیمز میں اور فضول قسم کے ڈراموں میں یا فضول قسم کے کاموں میں لگائیں گے نا۔ یعنی ہمارے وقت کا ایک حصہ شیطان لے جاتا ہے، وقت کا بھی اور کبھی ہماری صلاحیتوں کا بھی حصہ شیطان لے جاتا ہے۔ اس میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ایسے کاموں
چیزوں میں لگاتے ہیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں، تو اس کا مطلب ہے شیطان نے ہماری صلاحیتوں میں سے حصہ لگا لیا۔ اسی طرح ہم اپنی مال و دولت کو غلط مصارف میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ شیطان نے ہماری مال میں سے اپنا حصہ لگا لیا۔ اور یہ کہ انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ اب جیسے ہوتا ہے نا انسان کی، اب بعض لوگوں کو ہوتا ہے جیسے کپڑے بنانے کا شوق ہے، بن گئے کپڑے، الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے، 20 25 30 جوڑوں سے، پھر ایک نیا برانڈ آیا، پھر دل چاہا، اب بھائی اور پھر ایک کپڑا بنا لیا۔ مطلب ایک شوق جسے کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے شوق کی وہ کرے، یا گھر کی ڈیکوریشن کا شوق ہے تو وہ ختم ہی نہ ہو۔ ایک حد تک کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انسان اتنا اپنے آپ کو کسی کام میں کھپا لے کہ اس میں پھر اس کو اللہ کے لیے وقت نہ ملے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو اس کام کے لیے پھر کوئی وقت نہ ملے نا۔ اچھا، یہ جو کہا گیا ہے وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، تو اہل عرب یہ کرتے تھے کہ جب ان کی کسی اونٹنی کو 5 یا 10 بچے جن لیتی تھی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے تو اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیتے تھے، اور کان چیننا اس بات کی علامت تھا کہ اب یہ پن کیا ہوا جانور ہے، یعنی یہ اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشیاء کی جو پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، اصل مطلب جو اس کا رد و بدل کرنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق کام کہا ہے، انسان اس فطرت کے مطابق کام نہ کرے بلکہ اس فطرت سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں ایز فار ایگزامپل یہ جو عملے قوم لوط آ جاتا ہے، آپ دیکھیں یہ آج کل کتنا آ رہا ہے اخباروں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، 7-8 سال کے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو وہ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر تھی کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اور پھر اس کو گلے پہ چھری پھیر کے مار دیا گیا نا، تو یہ خلاف فطرت کام ہے نا۔ اسی طرح سے ضبط ولادت، یعنی بغیر کسی وجہ کے اگر آپ ضبط ولادت کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے نا۔ اسی طرح رہبانیت ہو گئی، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، یا اسی طرح سے عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو کہ فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں۔ یعنی اصل میں تو عورت کے سپرد یہ کام ہے نا کہ وہ اپنے گھرداری کو سنبھالے کرے، لیکن اس کو گھسیٹ کر ایسے شعبوں میں لانا جن کاموں کے لیے کہ مرد پیدا کیا گیا ہے نا، یہ پھر دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کہاں پہ ہے کہ عورت نہیں کر سکتی، وہاں نہیں عورتوں کو انوالو کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت ہے يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنے ولی و سرپرست بنا لیا وہ صحیح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ اب شیطان کا کیا کام ہے؟ یہی نا وہ جو میں نے سورہ اعراف کے بھی پہلے ایک ویڈیو میں ڈالا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا تھا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے تیرے بندوں کو پھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان کا تو سارا بزنس ہی اس پر چلتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادوں اور امیدوں کے جال میں پھانستا ہے۔ وہ ہم کو جب غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے تو ہمارے آگے وہ ایک سخت بات پیش کرتا ہے اور اس کو دیتا ہے کہ بھائی یہ تم کرو گے تمہیں بڑا مزہ آئے گا، یہ کام کر کے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی ایک کام اگر گناہ کا بھی ہے لیکن شیطان کیا دکھاتا ہے، اس کام کو ہمارے سامنے اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے کہ تم اس کام کو کر گزرو۔ اور آپ دیکھیں اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بہکا لیا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ درخت کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان آتا تھا پھر جاتا تھا پھر جاتا تھا پھر جاتا تھا، یعنی بار بار ان کے سامنے آتا تھا، دوست بن کر آتا تھا، اب یہ کہتا تھا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو آپ کو حیات جاویدہ مل جائے گی، اور بالآخر وہ دونوں شیطان کے بہکاوے سے بہک گئے تھے۔ لیکن اصل بات کیا ہے، ہمارے لیے بھی کیا اہم ہے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے کسی غلطی کا، اپنے کسی گناہ کا، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اس سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہمارا معاف کر دیتا ہے۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے، یعنی جو لوگ شیطان کے اس میں آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔